وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات محمد وعلى اپنی تقریر کی ابتدا میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور نجات یافتہ بھی. اور یہ بھی بتایا ہے کہ نجات یافتہ اور ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے، جو نمازوں کو ادا کرتے ہوں گے، جو اپنی روزی میں سے کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ کرتے ہوں گے، جو ہے پیغمبر ان ساری باتوں پر ایمان لاتے ہوں گے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہیں، اور صرف آپ ہی پر نہیں بلکہ آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور یہ نجات پانے والے، ہدایت پانے والے آخرت پر، مرنے کے بعد والی زندگی پر پورا پورا بھروسہ، پورا پورا یقین رکھتے ہوں. میں آیتوں کے سلسلے کے ترجمے کو روزانہ صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہے، ہماری یہ آرزو اور تمنا ہے کہ ہم اس زندگی میں ہدایت پانے والے قرار دیا جائے اور مرنے کے بعد ہم نجات پانے والوں میں گنے جائیں، تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کریں. یہ صفتوں کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. میں اسی کہی ہوئی بات کو ذہنوں میں دوبارہ راسخ کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتوں نے یہ بات واضح کر دی: اگر ہم متقی نہیں ہیں، اگر ہم پرہیزگار نہیں ہیں، اگر ہم دین کے پابند نہیں ہیں، تو نہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، نہ ہم نجات یافتہ ہیں. اگر ہم میں سے کوئی آدمی غیب پر ایمان نہیں رکھتا ہے، نہ وہ ہدایت یافتہ ہے، نہ وہ نجات یافتہ ہے. ہم میں سے اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے تو نہ ہدایت یافتہ ہے، نہ نجات یافتہ ہے. اگر ہم میں سے کوئی آدمی رائے خدا میں خدمت کرنے پر تیار نہیں ہے تو نہ ہدایت یافتہ ہے، نہ نجات یافتہ ہے. اگر ہم میں سے کوئی آدمی حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ نازل ہونے والے دین و شریعت میں سے کسی ایک بات کا بھی نہیں ماننے والا ہے تو وہ نہ ہدایت یافتہ ہے، نہ نجات یافتہ ہے. اگر ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو حضور کو مانتا ہے مگر گزرے ہوئے نبیوں کو نہیں مانتا ہے تو نہ ہدایت یافتہ ہے، نہ نجات یافتہ ہے. ہم میں سے کوئی آدمی اگر خدا نخواستہ ایسا ہے جسے آخرت پر یقین نہیں ہے تو قرآن مجید کے ان کھلے ہوئے بیانوں کی روشنی میں وہ اپنے کو نہ ہدایت یافتہ سمجھ سکتا ہے اور نہ نجات یافتہ سمجھ سکتا ہے. میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کی تکرار اسی لیے روزانہ کی ہے کہ مجھے پورے طور پر اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی زندگی کی جن راہوں سے گزرتی ہے وہاں دین ہمیں بہت کم ملتا ہے. بے دینی کے اثرات ہم پر زیادہ پڑتے ہیں. کچھ زندگی کے مرحلے ہیں جن سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے. آدمی کو کہیں رہنا بھی ہے، بچے کو کہیں پڑھنا بھی ہے، جوان ہونے کے بعد لڑکی لڑکوں کی کہیں شادی ہونا بھی ہے، ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے کوئی روزگار کرنا بھی ہے، کسی نہ کسی جگہ مکان لے کے رہنا بھی.
یہ زندگی کی وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے، لیکن آج ہمارا سماج، آج ہمارا معاشرہ ان حالات کا شکار ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کی توجہ حاصل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو پوری زندگی میں بہت کم ایسے موقع آتے ہیں جہاں اسے دین مل سکے، دینی ماحول مل سکے، دینی سماج مل سکے، دینی مددگار مل سکے، بلکہ اس کے برخلاف ان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں غیر اسلامی خیالات، غیر اسلامی ماحول، غیر اسلامی جراثیم ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اسکول میں جانے کا۔ میں آپ کی خدمت میں اس درد دل کو کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں چھوڑ کر کے خالی ہندوستان میں ہم اور آپ رات دن یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم بھی اگر ہم اس معاشری شیعہ ہیں تو 1 کروڑ کی تعداد میں آباد ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں پورے ہندوستان میں 1 کروڑ شیعوں کے پاس کتنے اسکول ہیں، کتنے کالج ہیں، کتنی ایسی تعلیم گاہیں ہیں جو اپنے بچوں کو غیروں کی تعلیم گاہوں سے بچانے کے لیے اپنی تعلیم گاہوں میں بھیج سکے؟ معلوم ہوتا ہے ہم کو بچے کو نرسری سے لے کر کے اور اعلیٰ تعلیم تک ایسے اسکولوں میں بھیجنا پڑتا ہے، ایسے کالجوں میں بھیجنا پڑتا ہے جہاں اس کے کان میں غیروں کی آوازیں پڑتی ہیں، غیروں کے خیالات پڑتے ہیں۔ وہ سنتا ہے گھر میں مذہب کی باتیں، پڑھتا ہے اسکول میں اور کالج میں غیر اسلام کے خلاف باتیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سنی ہوئی باتوں کا اثر گھٹتا جاتا ہے اور وہ باتیں جو پڑھتا جاتا ہے اس کا اثر بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے آگے اسٹیج دوسرا آتا ہے، اسکول پہ جب پلٹ کے آتا ہے تو گھر میں آتا ہے۔ میں بڑے دکھ اور درد کے ساتھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے گھر ایک دین کا قلعہ ہوا کرتے تھے کہ آدمی باہر سے جب گھر کے اندر آتا تھا تو اسے دین ہی دین ملتا تھا۔ ماں ملتی تھی پابند دین، باپ ملتا تھا پابند دین، کھانا ملتا تھا پاک اور پاکیزہ۔ تصویریں اگر دکھائی پڑتی تھی تو کہیں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کہیں کسی امام کا روزہ ہے جس کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ آج زمانے کے حالات کیوں بدلے ہیں؟ ایسی ماں بھی ایڈوانس ہے، باپ بھی ترقی یافتہ ہے، گھر میں توہرے نظر نہیں آتے ہیں، پرہنا تصویریں نظر آتی ہیں، گھر میں آیتیں نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ظاہر ہے کہ انسان کے خیالات کو غیر روی پر لے جائیں، اور اگر کچھ نہیں ہے تو بگاڑنے کے لیے ہی کیا کم ہے۔ اس میں ایسے اثرات ہیں کہ ماں بھی شریک ہے، باپ بھی شریک ہے، اولاد بھی شریک ہے۔ آپ پہچانے اس غیر اسلامی ماحول میں جب ہمارا بچہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے ذہن پر اثرات پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے ہیں۔ اس کے بعد گھر سے جب باہر ہمارا بچہ جاتا ہے تو ہم چونکہ ایڈوانس ہونے اور ترقی یافتہ ہونے کے چکر میں ان جگہوں پر رہنا پسند نہیں کرتے ہیں جہاں ہماری آبادی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ نیچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنے میں سوسائٹی میں عزت نہیں ہے، لہٰذا ہم ان مقامات پہ جا کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کا اسٹیٹس بلند ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹس تو بلند ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو، ہمارے لڑکوں کو، ہماری لڑکیوں کو جوان ہو جانے کے بعد بھی غیر اسلامی ماحول ملتا ہے، غیر اسلامی خیالات ملتے ہیں۔ ان کے جو دوست بنتے ہیں وہ بھی وہ ہوتے ہیں جو غیر اسلامی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے منزل بڑھتی ہے، جب روزگار کا وقت آتا ہے تو آدمی آہستہ سے یہ بات کا ایک نظر نکل جاتا ہے، کمانا بہرحال ہے، لہٰذا ہم کو ہر ماحول میں جانا پڑے گا، ہر ماحول سے گزرنا پڑے گا، لوگوں سے دوستی کرنا پڑے گی۔ میں زندگی کے حقائق کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، سچے واقعات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میں نے ان صاحبان ایمان کو دیکھا ہے جو شراب کا انتظام کرا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون سی آپ پر آفت آئی ہے؟ کہا ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، مگر کیا کریں، روزی تو حاصل ہی کرنا ہے، ویوہار تو کرنا ہی ہے، جو ہمارے گاہک ہیں ان کے لیے انتظام تو کرنا ہی ہے۔ اب آپ پہچانیے جب ہم منگوائیں گے تو منگوانے کے اثرات بھی کچھ پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے، اور کبھی ہمارے پاس نوکر نہیں ہوگا تو اپنے بچوں کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ میں یہ صرف سماج کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جن کو آپ کے سامنے یکجا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد شادی کا وقت آتا ہے، شادی کے وقت ہم کبھی نہیں تلاش کرتے ہیں کہ جوڑا ایسا ہو جائے جو دین کا پابند ہو، نہیں دیکھتے ہیں، صورتیں دیکھتے ہیں، صحتیں دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، یعنی غیر اسلامی ماحول میں ہم اپنی لڑکیوں کو بیاہ دیتے ہیں۔ اب آپ پہچانیے جب بچپنے سے لے کے یہاں تک سارے حالات ایسے ہیں جس میں مسلمان بننے کے بجائے غیر اسلامی خیالات سے دل و دماغ متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں اگر ہم کو امام حسین علیہ السلام کے طفیل میں آپ نے رک کے سلامات کوئی زیادہ ہے اور ہم کو ایسے غیر اسلامی ماحول میں جب ہمارے
کو یہ 10 دن مل جاتے ہیں تو پھر ہم میں سے ہر ایک کا لازمی فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے صاف ایسے واضح بیانات کو پیش کرے تاکہ ہماری لڑکیوں کے کانوں میں، ہمارے لڑکوں کے کانوں میں، ہمارے بزرگوں کے کانوں میں، ہمارے چھوٹوں کے کانوں میں قرآن مجید کی آوازیں پہنچ جائیں۔ قرآن مجید نے صاف اعلان کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ کون ہے جو نجات یافتہ ہے؟ کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے؟ ان کی فہرست شروع کرتا ہے، یہ متقی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں اور اپنی حلال کمائی میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی پیش کی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے نبیوں کی ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اس دنیا میں رہتے ہیں مگر آخرت پر بھرپور یقین رکھتے ہیں۔ میرے لیے دوسرے مضامین کا پیش کرنا تو دشوار نہیں ہے، لیکن میں قرآن مجید کے ان سادے سبقوں کو روزانہ فقط اس لیے دہراتا ہوں کہ جگہ جگہ کے ہلا کے ایک فرد کی آواز پہنچانا چاہیے کہ ہم کو اپنا حساب کرنا ہے، ہم ہدایت کے راستے پر جا رہے ہیں یا گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، ہم نے راستہ کون سا اختیار کیا ہے، نجات والا راستہ اختیار کیا ہے یا ہم نے گمراہی والا راستہ اختیار کیا ہے، ہلاکت والا راستہ اختیار کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جن مسائل کا تذکرہ کیا ہے ان کے جواب میں ہم سے ایک ہی بات کہی جائے گی، ٹھیک ہے بچوں کو پڑھانا ہے، جب ہمارے پاس اسکول نہیں ہے تو غیروں کے پاس بھیجنا ہی پڑے گا، جب ہمارے پاس مکان نہیں ہے تو غیروں کے فروغ میں رہنا ہی پڑے گا، جب ہمارے لیے حلال کمائی ممکن نہیں ہے تو غیر حلال کمائی کی طرف ہم کو بڑھنا ہی پڑے گا، جب ہم کو پابند دین رشتے نہیں ملیں گے تو ہم کو غیر پابند دین رشتوں کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بچوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سارے حالات کے سننے کے بعد آخر میں جو جواب دیا جاتا ہے وہ جواب یہی ہے کہ باتیں تو سب ٹھیک ہے مگر ان حالات میں گنجائش کہاں ہے اس بات کی کہ ہم سارا اسلامی ماحول پیدا کر سکیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ ہے، اس اسلام کی تاریخ میں بار بار ایسے موقع آئے ہیں، بار بار ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ اگر اس وقت ہمارے اور آپ کے ایسے ماننے والے مسلمان ہوتے، ہمارے آپ کے ایسے ایمان لانے والے ہوتے، ہمارے آپ کے ایسے شیعہ اثنا عشری ہوتے تو شاید وہ تاریخ کا درکار کی کتاب یہ کہہ کر کے بند کر دیتے کہ یہ حالات وہ حالات ہے جس میں ہم اسلام کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم کو سلام کرنا ہے اور لاکھوں اور کروڑوں سلام کرنا ہے ان جابازوں کو، ان سرفروشوں کو، ان صاحبان ہمت کو جنہوں نے تاریخ کے اس انتہائی مشکل دور میں طے کیا ہم مٹ جائیں گے، اپنے کو مٹا دیں گے، اپنی ساری انرجی کو مٹا دیں گے، اپنے خاندان و وسائل کو مٹا دیں گے، لیکن دین کی تاریخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور پائندہ رکھیں گے۔ میں تذکرے کو شروع کرنا چاہتا ہوں اور تذکرے کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات جناب محمد جس وقت اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس وقت اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے اس وقت کے حالات کو پہچانیے اور آج کے اپنے زمانے کے حالات کو پہچانیے اور اطمینان کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجیے۔ اس وقت کے حالات خراب تھے، یہ آج کے حالات خراب، آج کے حالات انتہائی خراب ہونے کے باوجود اتنے خراب نہیں ہے جتنے حالات اس وقت خراب تھے جب پیغمبر اکرم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج برائیاں ہیں لیکن کم سے کم اتنی ننگی برائیاں نہیں ہیں، اتنی کھلی ہوئی برائیاں نہیں ہیں جو برائیاں اس وقت کی عرب میں پائی جاتی تھیں جن میں پیغمبر نے تبلیغ شروع کی تھی۔ میں کچھ نہیں سناؤں گا، صرف اتنا سنانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا پر رہنا چاہتی ہے، آج ہمارے سماج میں بے حیائی اس منزل پر ضرور آ گئی ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ لباس ایسا پہنا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ جسم کھلا رہے۔ میں پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پردہ اور بے پردگی ایک الگ موضوع ہے۔ پردے کا مطلب ہے کہ چادر ہونا چاہیے، نقاب ہونا چاہیے، لیکن نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے مانے لیتا ہوں اگر کسی فیملی کو پردہ نہیں کرنا ہے، نقاب نہیں استعمال کرنا ہے، چادر نہیں استعمال کرنا ہے تو کم سے کم لباس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کون سا فیصل پیدا ہوا ہے، یہ کون سا مزاج پیدا ہوا ہے، یہ کون سی تہذیب پیدا ہوئی ہے کہ ایسا لباس استعمال کیا جائے کہ جہاں تک ہاتھ کھل سکتے ہو ہاتھ کھل جائے، جہاں تک گلا کھل سکتا ہو گلا کھل جائے، جہاں تک جسم کے دوسرے حصے کھل سکتے ہو وہ کھل جائے۔ میں اپنے مجمے کو ایک بات محفوظ کرانا چاہتا ہوں، میں پردے و بے پردگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو لباس کی بات کر رہا ہوں۔ جو بے پردہ رہتے ہیں وہ بھی کپڑے پہنتے ہیں، جو پردہ کرتے ہیں وہ بھی کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اگر ہمارا سماج پردہ نہ بھی طے کرے تو کم سے کم لباس کو ایسا پہننا چاہیے جس میں جسم چھپا رہ جائے۔ اگر جسم کے چھپے رہنے کی کوئی قیمت نہیں ہے، بات میں بات آ گئی ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
اگر جسم کے چھپے رہنے کی کوئی بات نہیں ہے تو میں ایک شخص کے ساتھ بات ماننے پر تیار ہوں. اگر کوئی ہمت والا میرے سامنے جواب دے سکتا ہو تو جواب دے. ہم نے اپنی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی عورتوں کے لیے جس طرح کا نیم برہنا لباس منتخب کیا ہے, کیوں ایسا لباس ہم مرد ہو کے نہیں پہنتے ہیں؟ کیوں ایسا لباس ہم اپنے جوان لڑکوں کو نہیں پہناتے ہیں؟ یہ عجیب و غریب بات ہے. مرد ہے پورے جسم کا لباس اٹھاتے ہوئے ہے, جوان ہے پورے جسم کا لباس اٹھاتے ہوئے ہے, لیکن اس سے زیادہ قیامت خیز منزل وہ آتی ہے. 40 سال کی ماں 50 سال کی ماں وہ ساری پہنے ہوئے ہے, اپنے جسم کو اٹھاتے ہوئے ہے, لیکن اسی کے ساتھ 14 سال 16 سال 20 سال کی بچی جو جا رہی ہے اس کے لیے وہ لباس اختیار کیا جا رہا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ کھلا رہے. میں ابھی پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پردہ کو بدنام کر دیا گیا ہے, لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حیاداری بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. پردہ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو, وہ کم سے کم لباس کو ایسا پہننا چاہیے کہ جسم ڈھکا ہونا چاہیے. ایک سلوات بھیجیے محمد اور بھیجیے محمد علی محمد. تو یہ درمیان میں بات نکل آئی اور میں مجبور ہوں اس بات سے کہ جو قوم کے لیے میرے دل میں درد اٹھتا ہے میں اس کو اگلتا ہوں, اسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اور یہ چاہتا ہوں کہ جو درد میرے دل میں ہے وہ قوم کی ہر فرد کے دل میں پیدا ہو جائے. آپ یقین رکھیے اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے, یہ ہماری قوم کی بہن ہے, یہ ہماری قوم کی ماں ہے جو نیم بریاں لباس پہنے ہوئے جا رہی ہے, تو کس کو شرم محسوس نہیں ہوگی؟ تو میں عزیزان گرامی پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس بے حیائی کے لباس کے رائج ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی حالات اتنے خراب نہیں ہے جتنے خراب حالات اس وقت تھے جس وقت حضور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی. آپ مجھ سے پوچھیں گے سر بتاؤ, میں ساری تاریخ آپ کے سامنے نچوڑ کے نہیں رکھوں گا, ایک ہی بات میں نے کہی ہے اور اسی بات کے سہارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ نیم برہنا لباس پہننے والی لڑکیاں بھی عورتیں بھی جب عبادت کے موقع کے لیے آئیں گی تو پھر اپنا لباس مکمل کر لیں گی. امام باڑے میں لباس کے ساتھ نہیں آئیں گی, ممبر پر حاضری دینے کے لیے لباس کے ساتھ نہیں آئیں گی, مسجد میں آنا ہوگا, مجلس میں آنا ہوگا, اس لباس کے ساتھ نہیں آئیں گی. معلومات بے حیائی کے رواج کے باوجود بھی یہ ایک خاص باقی ہے کہ جب خدا کے سامنے جانا ہو, جب نبی کے سامنے جانا ہو, جب امام کے سامنے جانا ہو تو کم سے کم لباس پورا ہونا چاہیے. ہم کو یہیں پر بھی یہ شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ اتنا احساس باقی تو ہے, اتنا احساس باقی تو ہے. اور اگر اس احساس کو پورے طور پر ہمیں سمجھنا ہے اور شریعت کی زبان میں سمجھنا ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ جو بات میں کہہ رہا تھا اس سے ذرا رک گیا ہوں, ایک بات پھر بیچ میں یاد آ گئی ہے. اگر ہم کو لباس کے مسئلے کے سلسلے میں اسلام کی رہبری کو سمجھنا ہے تو میں زندگی کے سارے موقعوں کو چھوڑ کے فقط اتنی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں. جب زندگی ختم ہو جاتی ہے, جب ہم دنیا سے چھوٹ جاتے ہیں, جب دنیا والا گھر چھوٹ جاتا ہے, دنیا والے چھوٹ جاتے ہیں اور ہم نئے گھر میں جاتے ہیں جس کا نام قبر ہے, وہاں تو سبھی جاتے ہیں, اچھے لباس والے بھی, برے لباس والے بھی, پردہ کرنے والے بھی, بے پردہ رہنے والے بھی, آدھا لباس پہننے والے بھی, پورا لباس پہننے والے بھی. لیکن وہاں مذہب نے کیا کہا ہے؟ میت عورت کی ہو یا میت مرد کی ہو, جب اس کو تم ہماری بارگاہ میں لا رہے ہو تو پورے لباس میں لپیٹ کے لاؤ, اور میت جب اتارے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کی میت اتاری جا رہی ہے تو نامحرم دیکھنے والے موجود نہ ہو. جب کبھی مجھے یہ مسئلے یاد آتے ہیں تو میں درد دل کے ساتھ یہ فریاد کرتا ہوں کہ ہم کو قبر میں میت اتارتے وقت یاد آیا ہے کہ نامحرم سامنے نہ رہے. کاش زندگی میں یاد آ گیا ہوتا کہ نامحرم سامنے رہے. لیکن آج تک ہم نے کسی میت کو نہیں دفنایا ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہو, اس کا گلا کھلا ہو یا اس کا کوئی جسم کا حصہ کھلا ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ کفن میں لپٹوا کے میت کو خدا نے بلا کے بتایا اگر میرے سامنے آنے کا تم کو خیال باقی ہے تو برہنا نہیں ہونا چاہیے, نیم برہنا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بات صرف کفنی کی نہیں ہے بلکہ نماز کی بات بھی یہی ہے کہ آدمی کسی حال میں بھی رہے لیکن عورت اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو اس کی نماز نہیں بنے گی جب تک کہ اس کا پورا جسم لباس سے ڈھکا ہوا نہ ہو. صرف جسم کے 3 حصے ہیں جو نماز کی حالت میں کھلے رہ سکتے ہیں, چہرہ کھلا رہ سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ ایک بال کی ایک نوک بھی کھلی نہ رہ جائے. ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں, صرف کلائی سے کھلے رہ سکتے ہیں, قدم کھلے رہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ سارا حصہ جسم جو ہے وہ نماز میں چھپا ہونا چاہیے. بات بیچ میں نکل آئی تھی اس لیے میں نے یاد دلایا کہ خدا نے مرنے والے کو کفن پہنا ہے اور نماز کا لباس معین کر کے بتایا اگر میرے سامنے تم کو نہیں آنا ہے تب تو تم کو برہنا
بہنا رہنے کا حق ہے، اور اگر تم کو میری ملاقات کے لیے حاضر ہونا ہے تو پھر بہنا نہ رہو، لباس اختیار کرو۔ تو بات نکل آئی، مگر میں پھر بھی آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا کہ آج ہمارے سامنے حالات کیا ہے، تسلسل کلام آپ کے ذہنوں میں باقی رہنا چاہیے۔ میں نے اس مجلس میں ایک فریاد پیش کی ہے، ایک درد دل پیش کیا ہے کہ ہم ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہونے کے بعد جاتا ہے غیروں کے اسکول میں، غیروں کے کالج میں، دوست ہوتے ہیں تو غیر اسلامی ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتا ہے تو غیر اسلامی ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے تو غیر اسلامی ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو غیر اسلامی ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے ذہن پر دین بہت ہلکا رہ جاتا ہے اور بے دینی نمایاں ہو جاتی ہے۔ میں نے اس درد دل کو پیش کرنے کے بعد وہ جواب آپ کے سامنے پیش کیا تھا جو آج پوری قوم کی زبان پر آ جاتا ہے۔ باتیں تو سچ ہے مگر حالات ایسے نہیں ہے کہ دین کی پابندی ہر قدم پر کی جا سکے۔ تعلیم دلوائے دین کی پابندی کے ساتھ، پڑوسی بنائے دین کی پابندی کے ساتھ، ہم شادیاں کریں دین کی پابندی کے ساتھ، کاروبار پابندی کے ساتھ، سارے مسائل کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں کسی ایک جملے پر تاریخ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا پہچانیے کہ جب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی تھی تب کے حالات کیا تھے اور اب کے حالات کیا ہیں۔ ابھی تو میں تاریخ کا پہلا ہی موقع نہیں پیش کر سکا ہوں، میں اس میں صرف ایک لفظ آپ کو سناؤں اور اس کے بعد اندازہ ہو جائے کہ آج بھی ساری برہمی کی برہنگی کے باوجود، آج بھی سارے حالات کے غیر اسلامی ہو جانے کے باوجود حد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنے پر تیار ہوں کہ وہ لوگ جو ساری زندگی ایسے حالات میں رہتے ہیں جہاں دور دور تک اسلام اور دین اور شریعت کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، وہ بھی جب امام باڑے میں آئیں گے، ممبر پہ کیا حق سلام کرنے کے لیے آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، مجلس میں آئیں گے تو اپنے کو پابند لباس بنا کے آئیں گے۔ لیکن حضور نے جن حالات میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، سنو میرے بچوں توجہ کے ساتھ سنو، اس وقت کا حال کیا تھا۔ عرب اپنے گھروں سے چلتے تھے لباس کے اندر، سواریوں پر بیٹھتے تھے لباس کے ساتھ، مکے تک آتے تھے لباس کے ساتھ، لیکن جب خانہ کعبہ کے سامنے آتے تھے تو کپڑے اتار کے برہنا ہو جاتے تھے۔ آپ پہچانیے اس وقت شیطان نے انسان کو اس منزل تک پہنچایا تھا کہ لباس پہن کے خدا کے سامنے جانا گویا خدا کی توہین کرنا ہے، اور خدا کی پکی اور سچی عبادت یہی ہے کہ اس کے سامنے بالکل برہنا ہو کر کے آیا جائے۔ ذرا پہچانیے جس سماج اور سوسائٹی کو شیطان نے اس منزل تک پہنچا دیا تھا، اس سوسائٹی کے سامنے فرزند عبداللہ، آمنہ کا لال، ابو طالب کی گود کا پالا ہوا محمد عربی، امین وحی، حضور سرور کائنات جناب محمد اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ پہچانیے میری بات ضائع نہ ہونے پائے، ہم ہوتے اور آپ ہوتے اور ہماری فوج میں اسلام آ جاتا تو شاید اس رائج زبان میں ہم یہی کہتے حضور دین آپ کا سچا ہے، باتیں بالکل آپ کی ٹھیک ہے، غیب پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، نماز پڑھنا بھی چاہیے، رائے خدا میں خرچ کرنا بھی چاہیے، ساری نبی گزرے ہوئے نبیوں اور آپ کی باتوں کو ماننا بھی چاہیے، آخر کو بھی ماننا چاہیے۔ مگر حضور ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، اس میں مسلمان ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ سچ بتائیے ہمارا جواب یہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ یہی ہوتا، اس لیے کہ جب آج اس سے بہتر حالات سے ہم یہ جواب دے رہے ہیں تو اس بدتر ماحول میں تو ہمارا یہی جواب ہوتا تو نبی کی آواز خدا بخیرہ رہتے بن کر کے ختم ہو گئی ہوتی۔ آج اسلام کا وجود نہیں ہوتا، ہم عربوں کو کہتے ہیں جاہل کہتے ہیں، جاہلیت روا جاہلیت عرب کی مذمت کرتے ہیں، مگر پہچانیے وہ ہمارے مقابلے میں ہم سے کتنے زیادہ حوصلے والے تھے جنہوں نے ایمان کو سمجھا، اسلام کو سمجھا، دین کو سمجھا، شریعت کو سمجھا، نبوت کو سمجھا، الوہیت کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد طے کیا ہم اپنے ماحول کو بدلیں گے، اپنے سماج کو بدلیں گے، اپنی عادتوں سے لڑ جائیں گے، رشتے کو دیں گے مگر اسلام کا رشتہ دیں گے۔ اور وہ مسلمان ہوئے، کیسے مسلمان ہوئے؟ آسان نہیں تھا مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کی سزا میں لوہے کی کیلیں ان کے ہاتھوں اور پیروں میں ٹھوک دی جاتی تھیں۔ مسلمانوں کے ہونے کی سزا میں ان کے سینے پر گرم کر کے پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ مسلمانوں ہونے کی سزا میں ان کو ایک ساتھ پہلے گرم پانی میں، پھر ٹھنڈے پانی میں، پھر ٹھنڈے پانی میں، پھر گرم پانی میں ہوتے دیے جاتے تھے، کوڑوں پر کوڑے لگائے جاتے تھے۔ لیکن ان ہمت والوں نے کہا ہم نے ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو حالات قبول کرنے نہیں آیا ہے، حالات بدلنے آیا ہے۔ وہ لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ اسلام آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ ہماری سماج کی زبان استعمال کی گئی ہوتی کہ باتیں تو سب صحیح ہیں لیکن حالات اجازت نہیں دیتے ہیں تو اسلام اپنی موت مر گیا ہوتا یا نہیں مر گیا۔ تاریخ کا ایک موقع میں نے سنایا، اب دوسرا موقع سنانا چاہتا ہوں۔ دوسرا موقع وہ موقع ہے جب حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شکر گزار ہوں کہ رات گزرنے کے بعد کی آپ باتوں پر توجہ فرماتے ہیں، انتقال فرمایا ہے پیغمبر،
اور خالی پیغمبر نے انتقال نہیں کیا ہے، آفتاب ہدایت، آفتاب نبوت نہیں ڈوبا ہے، بلکہ اس زمانے میں تاریکی کی لہریں چل رہی ہیں، تاریکی کی لہریں کیسی چل رہی ہیں؟ تو اس کو اگر اندازہ لگانا ہے تو اندازہ لگانے کے لیے جو آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں میں صرف ان کی یادداشت کو تازہ کروں گا۔ زمانے میں اتنا اندھیرا چھا گیا، زمانے میں اتنا اندھیرا چھا گیا، زمانے میں اتنا اندھیرا چھا گیا کہ نبی کے انتقال کے بعد 3 روایتیں ہیں، نبی کے انتقال کے بعد 75 دن کے بعد، 4.5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، یہ 3 روایتیں ہیں۔ کتنے دنوں کے بعد؟ یعنی کم سے کم 75 دن کے بعد اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے بعد معصومہ کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جب شہادت پائی تو فاطمہ کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد تاریخ میں لکھی ہے 9 تھے، 7 تھے، 11 تھے۔ آپ پہچانیے 24 لاکھ 25 لاکھ مسلمان نبی نے چھوڑے تھے، لیکن نبی کے انتقال کے بعد زمانہ اتنا بدلا تھا کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کے لیے، نبی کی اکلوتی بیٹی کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے انگلیوں پر گنے جانے والے افراد تھے۔ میں نے یہاں تک پہنچا کے ابتدا تھا، پھر بیان میں معافی اختیار کرنا چاہیے تاکہ میں علی کے ماننے والے مجمع کو، فاطمہ کے ماننے والے مجمع کو، نبی عربی کے ماننے والے مجمع کو آئندہ کے لیے یہ بات سنا سکوں کہ یہ باتیں صحیح ہے مگر حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، یہ فطرہ اس کے بعد کبھی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ کتنے حالات بدل گئے، کتنے حالات بدل گئے کہ فاطمہ کے جنازے میں شرکت کرنے والے 7 آدمی تھے یا 9 آدمی تھے یا 11 آدمی تھے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے روایتوں کے اختلاف سے، 7 ہو یا 11 ہو، اندھیرے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یاد ہے فاطمہ کی اجازت کیسے ہوئی؟ فاطمہ کی اجازت اس طرح ہوئی ہے کہ فاطمہ کا دروازہ جلایا اور جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرایا گیا ہے، دیوار اور دروازے کے درمیان میں فاطمہ کا جسم اقدس پھٹ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی پسلیاں شکستہ ہوئی ہے۔ آپ کے شکم مبارک میں جو بچہ تھا جس کا پیغمبر نے پیدائش سے پہلے نام محسن رکھا تھا اس کی شہادت ہو جاتی ہے، اور یہ سب ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد فاطمہ شہادت پاتی ہے۔ ذرا میں تاریخ کو دوبارہ واپس لا رہا ہوں، اب آپ جنازے سے پہلے کے حالات سنتے چلیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یا تو آج ہم طے کر لیں کہ علی والے نہیں ہیں، فاطمہ والے نہیں ہیں، نبی والے نہیں ہیں، حسین والے نہیں ہیں معاذ اللہ، اور اگر ہے تو پھر کبھی ہماری زبان پر یہ فطرہ نہیں آنا چاہیے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم دین کے پابند نہیں ہو سکتے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے اپنے بچوں کے لیے انتظام نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس جگہ تک تاریخ کی جگہ تک پہنچاؤں گا جہاں یہ جملے کہے گئے ہیں اور جنہوں نے کہے ہیں ان کے چہرے آپ پہچان لیں، ان کی شخصیتیں آپ پہچان لیں، ان کے کردار آپ پہچان لیں، اور اگر ان سے ہم آپ بیزار ہیں تو پھر ہم کو اس فکرے سے بھی بیزار ہونا پڑے گا جو انہوں نے کہا تھا۔ تو میں تاریخ کو آہستہ آہستہ واپس لانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے انتقال کیا، انتقال سے پہلے زخمی ہوئی، زخمی کو ہی دروازہ جلایا گیا۔ دروازہ کیوں جلایا گیا؟ دروازہ اس لیے جلایا گیا کہ علی دروازہ بن کر کے گھر میں بیٹھ گئے تھے تو حکومت نے کہا تھا علی کو گھر سے نکلنا پڑے گا، اور علی کے ساتھ جو تھوڑے سے بنی ہاشم بیٹھے ہیں ان کو بھی بیعت کرنا ہوگی، اور اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو ہم دروازہ چلائیں۔ ذرا اور مجھے تاریخ کو پیچھے جانے دیں۔ اس سے پہلے کے حالات میں ہے، اس سے پہلے کے حالات میں ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد جب مدینے میں نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے، واقعات سے آپ کا خبر ہے، نبی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، تو علی نے اپنا حق بتایا کہ نبی نے مجھے یہ حق رشیدہ میں دیا تھا، نبی نے یہ حق مجھے غدیر قم میں دیا تھا، نبی نے یہ حق مجھ کو فلاں جگہ دیا تھا۔ خود فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے بھی مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق کے بارے میں جگہ جگہ احتجاج کیا۔ ان سارے احتجاجوں کے بعد میں سکون کے ساتھ ٹھہر کے آہستہ آہستہ اپنے حق سننے والے کو متوجہ کرتا ہوں۔ پڑھیے تاریخ پڑھیے، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ جب نئی حکومت قائم ہو گئی علی اپنے غدیر کے حق سے محروم کر دیے گئے۔ میں غدیری اثنا عشریوں سے خطاب کر کے بات کر رہا ہوں کہ جب علی اپنے غدیر کے حق سے محروم کر دیے گئے تو یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی یہ کرتے تھے کہ باپردہ فاطمہ کو سواری پر بٹھاتے تھے، حسین و حسن کو ساتھ لے جاتے تھے اور ایک ایک مسلمان کے دروازے پر جاتے تھے۔ یہ مہاجر مسلمان ہے اس کے دروازے پر جاتے تھے، وہ انصاری مسلمان ہے اس کے دروازے پر جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے تم دیکھ رہے ہو زمانے نے ہم کا ہمارا حق چھین لیا ہے، تم کو ہمارا حق دلوانا چاہیے۔ سوچئے میں تاریخ کی اس موڑ پر آپ کو لایا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی دیر محنت کی ہے۔ تو یہ سارے لوگ کہتے تھے علی آپ ٹھیک کہتے ہیں، حق آپ ہی کا ہے، غدیر میں آپ کو حق ملا ہے، بات ٹھیک ہے، ذوالفقار میں آپ کو حق ملا ہے، ٹھیک ہے، مگر علی اب حالات ایسے پیدا ہو گئے
ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، میں سارے مجمع کے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے علی اور فاطمہ کے دروازے پر آنے کے بعد علی اور فاطمہ کو یہ کہہ کے واپس کر دیا ہے کہ علی حق تمہارا ضرور ہے اگر ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، بولو بولو سننے والوں، تمہارا دل کیا ان کے ساتھ ہے؟ کیا تمہاری زبان ان کے ساتھ ہے؟ کیا تمہارے کے ساتھ ہے؟ ہم یہی کہیں گے ہم علی والے ہیں، ہم قدیر والے ہیں، ہم ذوالشیرہ والے ہیں، ہم فاطمہ والے ہیں۔ ہم نے اس تاریخ کو قبول نہیں کیا ہے جنہوں نے علی سے یہ کہا تھا علی حق تمہارا ہے، مگر اب حالات ایسے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس تاریخ سے بیزار ہیں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اس تاریخ سے بیزار ہیں تو پھر ہماری زبان پر فکرہ نہیں آنا چاہیے کہ باتیں تو ٹھیک ہے مگر زمانے میں دین کی پابندی پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ذرا سوچنا پڑے گا کون بول رہا ہے اور کس کی زبان میں بول رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے تیسرا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا واقعہ کون سا واقعہ ہے؟ تیسرا واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شہادت ہو چکی ہے، اور آپ کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، تاریخ ایمان کی بقا کے لیے سلو کر کے اپنے کو بھی بچایا ہے، اور یزید جو اسلام کو مٹانے والا تھا اس یزید کے مٹانے والے حسین کو بھی بچایا ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں جسے کبھی نہ بھولیے گا، کبھی نہ بھولیے گا، جس نے کربلا کے میدان میں اسلام کو بچایا ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی، اور جس نے سلو کر کے کربلا میں اسلام کے بچانے والے حسین ابن علی کو بچایا ہے اس کا نام ہے حسن ابن علی۔ جو اسلام بچائے وہ حسین ہے، اور جو اسلام بچانے والے حسین کو بچائے اس کا نام ہے امام دوئم امام حسن علیہ السلام۔ تو امام حسن نے جب شروع کی ہے اور مدینے میں آپ ایک گھٹی ہوئی زندگی بسر کرنا شروع کی ہے، جس کا کل میں نے فکر آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ آنے والا یہ کہنے کی ہمت کرتا ہے السلام علیکم یا مضل المومنین، ایمان لائے کہ مومنین کو ذلیل کر دینے والے تم پر سلام۔ امام حسن نے اس کو سمجھایا تھا، وہ کل کی تقریر آپ کے سامنے ہے، مجھے اسے دہرانا نہیں ہے، لیکن اتنا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ امام حسن سلو کرتے ہیں، اور سلو کرنے کے بعد شان امامت کو برقرار رکھنے کے لیے شرائط سلو کی پابندی کرتے ہیں، اور دشمن ہر شرط سلو کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہاں تک کہ جو شرط میں لکھی ہوئی تھی کہ سلو کے بعد علی کے شیعوں کی جان مال آبرو محفوظ رہے گی، تاریخ یہ بتاتی ہے علاقے ڈھونڈ کے علی کے چاہنے والوں سے خالی کیا جاتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کا نام سب کو یاد ہے، یہ زیاد کا بیٹا ہے، اس زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا جاتا ہے امام حسن کے سلو کے بعد، اور پھر اس زیاد نے کوفے میں لگ بھگ تاریخ مجھے کیا ملتا ہے وہی ملتا ہے کہ اس زیاد نے کم سے کم کوفے میں 40,000 علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ کہنا چاہوں گا، آج سے زمانے کو 1400 سال پیچھے لے چلو، اور پھر اس کے بعد ضرب و تقسیم لگا کے حساب لگائیے، آج جب دنیا کی آبادی اتنی ہے تو 1400 سال پہلے کتنی آبادی رہی ہوگی؟ آج دنیا میں دوسرے ملکوں میں کتنی زیادہ آبادی ہے، اور اس وقت اور جب دنیا میں دوسرے ملکوں میں زیادہ آبادی ہے تب بھی پہچانیے عرب کی آبادی کم ہے۔ عراق کی آبادی کا تناسب لگائیے آج کی دنیا سے اور اس تناسب کو 1400 سال سے تقسیم کر دیجیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کوفے میں کتنی آبادی رہی ہوگی، اور اس کوفے میں 40,000 ڈھونڈ کے علی کے چاہنے والے قتل کر دیا جائے۔ پہچان سکتے ہیں آپ آج 40,000 آدمیوں کا مر جانا اور ہے، اور 1400 سال پہلے ایک صوبے سے 40,000 چاہنے والوں کو قتل کر دیا جانا اور ہے۔ اور زیاد کو کیوں معین کیا گیا تھا؟ زیاد بہت دن تک مولا کے ساتھ رہا تھا، وہ پہچانتا تھا کون کون علی کے چاہنے والے ہیں، تو خالی افراد نہیں قتل کیے جا رہے تھے، کردار والے ڈھونڈ کے قتل کیے جا رہے تھے، صرف گردنیں نہیں کاٹی جا رہی تھی، کردار ختم کیے جا رہے تھے، خاندان نہیں اجاڑے جا رہے تھے، کردار اجاڑے جا رہے تھے۔ ذرا پہچانیے ایسے حالات میں بھی کچھ ہمت والے تھے یا نہیں تھے جنہوں نے اس دین کو بچایا۔ اگر ہمت والے ہار گئے ہوتے تو یہ دین مٹ جاتا یا نہیں مٹ جاتا؟ میں آپ کی خدمت میں واقعات کی تفصیل کو نچوڑ کو پیش کرتے ہوئے، تفصیل سے گریز کرتے ہوئے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 10 سال امام حسن نے جھکے ہوئے حالات میں زندگی بسر کی، اور سن 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی سلو پر آپ کے وارث، آپ کے جانشین امام حسین علیہ السلام برقرار رہے۔ زمانے میں خطوط آنے لگے حسین کے پاس، حسن نے انتقال کیا ہے، سلو انہوں نے کی تھی، اب آپ کو جانا چاہیے، لیکن امام حسین نے جواب دیا جب بھائی نے سلو کی میں سلو میں شریک تھا، اور جو سلو میرا امام کرے گا تو میں کہتے نہیں شریک ہوں گا، لہٰذا جب تک سلو کا دوسرا فریق یزید کا باپ زندہ ہے وہ شرائط پر عمل کرے یا نہ عمل کرے، لیکن ہم سلو کے شرائط پر عمل کریں گے اور باقی رہیں گے۔ کردار امامت اپنی
अपनी आबोताब और शान को दिखाता रहा। तारीख आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि फरीक़े सुलह पर मर गया, यजीद जानशीन हुआ। हुसैन के सामने बैत का मुतालबा रखा गया। बैत का मुतालबा नहीं रखा गया है, बैत का मुतालबा नहीं रखा गया है। आप रोज सुनते रहते हैं, इन मसाइल को समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ याददाश्त को ताज़ा करना चाहता हूँ। बैत का मुतालबा नहीं रखा गया है, बल्कि सारे उजालों को मिटा के क़यामत तक के लिए अंधेरे का इंतजाम किया गया है। यजीद ने खूब पहचान लिया था। यजीद जिस तारीख का वारिस था, उस तारीख ने यजीद को पहचानवा दिया था। अगर फातिमा के घर का चिराग बुझ जाए तो फिर क़यामत तक दीन का उजाला बाकी नहीं रहेगा, शरीयत का तज़किरा बाकी नहीं रहेगा, हुकूक इंसानी का नारा बुलंद नहीं होगा, इंसान के लिए लफ्ज़ अदल व सुकून और राहत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, दीन व इस्लाम और शरीयत का मुस्तक़बिल खत्म हो जाएगा। बस याद रखिए, ये हुसैन का बैत का मुतालबा नहीं था, ये दीन का बैत का मुतालबा था, ये शरीयत का बैत का मुतालबा था। शरीयत और दीन के मुतालबे बैत नहीं था, शरीयत और दीन के लाने वाले नबी का बैत का मुतालबा था, भेजने वाले खुदा का बैत का मुतालबा था। हुसैन उठे, किस हाल में उठे, मैं आपके सामने इतने बैकग्राउंड के बाद आपके सामने इस मंजिल को लाना चाहता हूँ। हुसैन उठे और इस हाल में उठे कि मदीने से चले, मक्के आए और मक्के से चले और करबला आए, और इस पूरी मुद्दत में 6 महीने हुसैन को गुजरे, 6 महीने हुसैन को गुजरे। मैंने आपके सामने हुसैन के सफर की मसाफत भी बता दी है और हुसैन के सफर की मुद्दत भी बता दी है। यानी सारे मुल्क को हुसैन के मौक़िफ़ का इसका की इत्तला हो गई, हुसैन के इक़दाम की इत्तला हो गई, हुसैन के हालात की इत्तला हो गई। और अगर अब भी कोई दूर दराज की बस्ती बाकी थी जिसको नहीं मालूम हो सका था कि हुसैन किस लिए उठे हैं, तो हुसैन ने एक ऐसा जरिया इख्तियार किया कि गांव गांव घर घर खबर पहुंच गई। सारा अरब, सारा आलम इस्लामी जब उमन के हज करने के लिए आ रहा था, तो जो काबे में पैदा हुआ था, जिसने हज का हुक्म पहुंचाया था, उसका बेटा हज किए बगैर मक्के से बाहर जा रहा था। हुसैन का जाना हर हाजी के सामने सवालिया निशान बन गया था। हुसैन क्यों नहीं हज कर रहे हैं जब जमाने के सारे मुसलमान हज कर रहे हैं? तो नतीजा क्या हुआ? हाजी घर नहीं पहुंचे, पूरे वाक़े की डिटेल और तफसील घर घर पहुंच गई। यजीद कौन है, हुसैन कौन है, हुसैन पर क्या बीत रही है, हुसैन किस मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने समझदार बजने को इन तफसीलों तक इसलिए लाया हूँ कि आप पूरे तौर पर इस बात को पहले महसूस कर लें कि पूरा आलम इस्लाम यजीद और हुसैन से बाखबर हो गया था। लेकिन बाखबर होने के बाद हुसैन को कितने साथी मिले हैं, उन साथियों की तादाद आज से गिनी जा रही है। गले कटाने वाले 72 थे, गले में 100 रस्सियां पहनने वाले 64 थे। ये कुल काफिला था जो हुसैन के साथ चला था और जमा होते होते करबला में पहुंचा था। कुछ साथी वो जो मदीने से चले थे, कुछ मक्के में आके शामिल हुए थे, कुछ रास्ते में आके शामिल हुए थे, कुछ करबला में पहुंचने के बाद शामिल हुए थे। मैं रुक जाना चाहता हूँ और सांस रोक के आपसे पूछना चाहता हूँ, आशूर की शाम को जब ज़ैनब बगैर चादर के बैठी थी, जब सकीना के कानों से खून के कपड़े टपक रहे थे, जब सैयदे सज्जाद सर न्योड़ाए हुए बैठे थे, जब लाशें बेगोर कफन पड़ी हुई थी, उस वक्त दुनिया में कोई आदमी होता और ये कहता कि अब जरूरत है ऐसे लोगों की जो उठे और उठने के बाद फिर से शरीयत को बहाल करे, दीन को बहाल करे, मजहब को बहाल करे, तो शायद हमारे जैसे बोलने वाले यही कहते कि इस बातों को सब सही है, यजीद नाहक है, हुसैन हक है, शरीयत सही है, यजीद उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है। मगर हालात ऐसे नहीं है कि हक की हिमायत की जा सके, दीन का साथ दिया जा सके। ये जुमला आ जाता या नहीं आ जाता, लेकिन हमें तारीख ने बताया, मैं दूर की तारीख नहीं सुनाऊंगा, हमें तारीख ने बताया मुख्तार बहुत दिन के बाद उठे हैं, सुलेमान बहुत दिन के बाद उठे हैं, मगर हमें तारीख ने बताया कि हिम्मत वाले उसी वक्त उठ खड़े हुए थे। और कैसे उठ खड़े हुए थे? ऐसे उठ खड़े हुए थे कि यजीद के शाही लश्कर को रास्ता छोड़ना पड़ता था। किस लिए छोड़ना पड़ता था? इत्तला पहुंच गई है जिस रास्ते से हमारा काफिला जाने वाला है, इस काफिले में जो आबादी है उस आबादी ने तय किया है जब हुसैन का सर सलामत नहीं रहा तो हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे, जब शाहजादी का घर आबाद नहीं रहा तो हमारे घर भी आबाद नहीं रहेंगे। हम मर जाएंगे या हुसैन के सर को छीन लेंगे, या हम मर जाएंगे या हम कैदियों को रिहा करा लेंगे। तो खौफ सदा यजीद का लश्कर रास्ता छोड़ के, शाहराह छोड़ के, मेन रोड छोड़ के जंगलों से गुजरता है, उन राहों से गुजरता है जिन राहों से काफिले नहीं गुजरते हैं। ये कौन थे? ये हिम्मत वाले थे, जिन हिम्मत वालों की वजह से ये दीन आज हम तक पहुंचा है। मैं आपके सामने उस वाक़े को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिनकी तादाद इतनी कम होती थी कि वो तलवार लेके मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए करते थे। तस्वीरें मिलते हैं और यहाँ तक मिलते हैं कि यजीद का प्यासा लश्कर एक तले के पास पहुंचता है, वो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो कहता है, लश्कर का सरदार वो गोली जाके कहता है, शिव जाके कहता है, दूसरे सरदार जाके कहते हैं ये शाही लश्कर है क्या
آتا ہے اسے پانی دے دو، وہاں سے جواب ملتا ہے تم نے اگر فرزند رسول کو پانی دیا ہوتا تو ہم تم کو پانی دے دیتے۔ میں آپ کے سامنے واقعے کو خلاصے کے طور پر آخری منزل میں یہاں تک پہنچاتا ہوں، کون سا دنیا میں جو سوچ سکتا تھا کہ جب یزید کے سامنے کھڑے حسین رکھا جا رہا ہے اور وہ اتنی جرأت کر رہا ہے، اتنی جسارت کر رہا ہے، اتنی بے ادبی کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور وہ بے ادبی کر رہا ہے، حسین کے کھڑے حسین سے بے ادبی کر رہا ہے۔ میرے پاس میرے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس بے ادبی کو سنا سکوں، اور میں اتنا ہی سنا سکتا ہوں کہ اس بے ادبی کو دیکھ کر کے یزید کے دربار میں رسول کا ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چھڑی ہٹا لے، یزید چھڑی ہٹا لے۔ میں نے ان ہوٹوں کو خود دیکھا ہے کہ نبی جمع کرتے تھے، نبی جوسا کرتے تھے، ذرا پہچانیے اس ذلیل جسارت تک آ جاتا ہے یزید، اور اس کے بعد منزلیں کہاں تک پہنچتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ خانے میں قیدی رکھ دیے جاتے ہیں، کیسے خانے میں رکھ دیے جاتے ہیں، اس کی لمبائی چوڑائی اور سارے مسائل کی تفصیل آپ روز سنتے رہتے ہیں۔ مجھے سنا کے تکرار نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے صرف ایک لفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ایک مطلوبی آتا ہے جب یزید کا قاصد جاتا ہے اور سید سجاد کو بلا کے لاتا ہے اور یزید کہتا ہے ہم نے قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، یہاں رہنا ہو یہاں رہو، مدینے جانا ہو مدینے چلے جاؤ۔ یہ قیدی رہا ہو جاتے ہیں، کیا کوئی فوج آئی تھی رہا کرانے کے لیے، کیا کوئی مدد آئی تھی رہا کرانے کے لیے؟ نہیں، جس جگہ سے یہ قافلہ گزرا تھا اس نے دلوں میں ایسے اثرات ڈالے تھے، جدھر سے یہ ہوتے ہوئے قیدی گزرے تھے انہیں کلیجوں میں ایسے سوراخ کر دیے تھے، کلیجوں پر ایسا فرما دیا تھا کہ یہ گزر گئے تھے مگر زندگی میں آگ لگتی تھی اور یزید تک ان کے جاسوس خبر پہنچا رہے تھے۔ بات مولا کائنات کی حمایت کی تھی، ان کو کس چیز نے حمایت پر آمادہ کیا تھا؟ جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد حسین کی ہمدردی کے لیے آمادہ کیا تھا، ان کو کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ میں ایک گھنٹے میں اتنا سنا سکتا تھا، اتنا میں نے تاریخ نچوڑ کے آپ کو سنا دی ہے۔ میں ایک لفظ اپنے سمجھدار بچے سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ خدا کا واقعہ بتاؤ، نبی کا واقعہ بتاؤ، 12 اماموں کا واقعہ بتاؤ، کربلا کے مظلوموں کا واقعہ بتاؤ۔ یہ جو آج ہمارے سامنے دین زندہ ہے، یہ آج جو مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ آج جو منبر بچھے ہیں، یہ جو آج ذاکر تقریریں کر رہے ہیں، یہ آج ہم کو آپ کو جو ماتم کرنے کا سینہ زنی کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ تاریخ ہم تک کیسے پہنچی ہے، کس چیز نے پہنچایا ہے؟ میں پلٹ کے پھر اپنے بات کو دہرانا چاہتا ہوں، کس چیز نے مسلمان بنایا تھا، کس چیز نے فاطمہ کی وفات کے بعد علی کے حامی پیدا کیے تھے، کس چیز نے ان کو حسین کے بعد ہمدرد حسین بنایا تھا؟ اگر آپ جواب مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں جواب بتاؤں، لفظ بلائیے گا نہیں، 1 گھنٹے کی محنت کے بعد یہ لفظ آپ کو دے رہا ہوں۔ بس ایک چیز تھی کہ سب کے پاس، جس کا نام ہے جذبہ، سچا جذبہ، وہ سچا جذبہ جو ایمان بالغیب کے بعد پیدا ہوتا ہے، وہ سچا جذبہ جو قیامت کی سرحدوں کو یاد کر کے پیدا ہوتا ہے۔ بس یہ جذبہ تھا جس نے عربوں کو مسلمان بنایا تھا، یہ جذبہ تھا جنہوں نے وفات فاطمہ کے بعد علی کی حامی پیدا کیے تھے، یہ جذبہ تھا جنہوں نے 40 ہزار انسانوں کے قتل ہو جانے کے بعد بھی کوفے سے شیعوں کی تاریخ کو پیدا کیا تھا، یہ جذبہ تھا جنہوں نے حسین کی حمایت و ہمدردی کے افراد کو ایسا پیدا کر دیا تھا کہ ڈر کے یزید نے سید سجاد کو رہا کر دیا تھا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ بتاؤ خدا نے ہم کو جذبے سے محروم کر دیا ہے یا وہ جذبہ ہے ہمارے پاس؟ یاد رکھیے، دولت کوئی چیز نہیں ہے، سرمایہ کوئی چیز نہیں ہے، تعداد کوئی چیز نہیں ہے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ جذبہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اگلی پچھلی تاریخ کو سمیٹ کے آخری لفظ کہنا چاہتا ہوں، ایران میں انقلاب آیا ہے، اختیار سے نہیں آیا ہے۔ آج اکیلا ننا ایران روس کے سامنے، امریکہ کے سامنے، عربوں کے سامنے، اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے تو فقط جذبے کے سہارے کھڑا ہے۔ کون جذبہ؟ مادی جذبہ نہیں، خیالی جذبہ نہیں، مالی جذبہ نہیں، وہ جذبہ جو ایمان بالغیب سے پیدا ہوتا ہے، وہ جذبہ جو نبوت محمد کے بننے کے بعد پیدا ہوتا ہے، وہ جذبہ جو خوف آخرت سے پیدا ہوتا ہے، تصور قیامت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بس اگر ہم کو نجات یافتہ بننا ہے، اگر ہم کو ہدایت یافتہ بننا ہے تو خالی لفظوں سے کام نہیں چلے گا اور صرف سننے اور سنانے سے کام نہیں چلے گا، صحیح جذبے کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اور اٹھنے کے بعد ہم کو اپنے ایسے حالات بنانا پڑیں گے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے اسلامی ماحول میں، ہمارے بچوں کو پڑوس ملے اسلامی پڑوس، ہمارے بچوں کو کاروبار ملے اور اسلامی کاروبار۔ یہ بات آج نہیں پیدا ہوگی، آج نیت کریں گے، آج جذبے کے ساتھ اٹھیں گے، کل پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، مسائل حل کیجیے، اس کے بعد آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ضرورت ہوتی ہے افراد کی، ضرورت ہوتی ہے سرمایہ کی، سرمایہ ڈھنگ سے لانا نہیں ہے۔ اگر ہر اسما شریشیا اپنا فطرہ، اپنی زکات، اپنا خمس صحیح حساب کر کے نکالے اور صحیح طور پر وہ خرچ کیے جائیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے کو خدا اور نبی امام کے سامنے جواب دہ بن جائے، جواب دہ بنا کے اپنی زندگی کو مرتب کرے تو آدمی بھی مل جائیں گے، سرمایہ بھی مل جائے گا، جذبہ بھی مل جائے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم اسی طرح سے ڈھیلی ڈالی
سادگی دینداری کی زندگی بسر کرتے رہے. ہاں سچ ہے کہ نہ پردہ ہونا چاہیے مگر حالات پردے کے نہیں ہے. ہاں سچ ہے نجس نہیں کھانا چاہیے مگر حالات ایسے نہیں ہے. ہاں سچ ہے حلال کمانا چاہیے مگر حالات ایسے نہیں ہے. تو میں آخری لفظ پوچھوں گا اور یہ میری محنت کا محصل ہے, یہی میری محنت کا محصل ہے. جب ہم میدان محشر میں پہنچیں گے ملائکہ سے کہیں گے بہت آئے ہیں, قبر میں رہ کے آئے ہیں, برزخ میں رہ کے آئے ہیں, محشر سے گزر کے آئے ہیں, بڑی محنت جھیل کے آئے ہیں, مطلب جنت کا دروازہ کھول دو, ہمیں جگہ دے دو تاکہ ہماری تھکی ہوئی زندگی آرام لے لے. اگر پلٹ کے ملائکہ نے جواب دیا مگر تمہارے اعمال کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم کو جنت میں جگہ دی جا سکے, تو پھر ہاتھ مل کے ہم رہ جائیں گے. بس میرا بیان ختم ہو گیا, میری فریاد ختم ہو گئی, میرے درد دل کا تذکرہ ختم ہو گیا. میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پالنے والے جس طرح میں سوچتا ہوں اس طرح سوچنے کا سب کو موقع دے دے. ہم مل جل کے اپنے حالات کو ایسا بدل سکے کہ ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو, ہماری لڑکیوں کو, ہمارے جوانوں کو, ہمارے مردوں کو ہر جگہ اسلامی ماحول ملے. یہ کہیں آسمان سے نہیں آئے گا, فرشتے لا کر کے نہیں دیں گے. اسی حسین کے صدقے میں ہم کو ان سے درس عمل سیکھ کر کے ان کے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوگا. بس ختم کرتا ہوں اور آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس دنیا رات پر جانے کے بعد حالات کے خراب ہونے کے باوجود بھی آپ جمع بھی ہوتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ میرے درد دل اور میری فریاد کو سن بھی لیتے ہیں. بس میں نے ختم کی بات اور یہ کہتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں. آئیے جذبہ ڈھونڈنا ہے, جذبہ لینا ہے, اور تو جذبوں کی کوئی کمی نہیں ہے. بچوں کو جذبہ چاہیے اصغر سے لے لو, نوجوانوں کو جذبہ چاہیے قاسم سے لے لو, جوانوں کو جذبہ چاہیے اکبر سے لے لو, مجھ سے بڑوں کو جذبہ چاہیے عباس سے لے لو, سن والوں کو جذبہ چاہیے مسلم سجا سے لے لو, بوڑھوں کو جذبہ چاہیے حبیب سے لے لو, نئے آنے والوں کو جذبہ چاہیے اس سے لے لو, عورتوں کو جذبہ چاہیے زینب و رقیہ و رباب و عاتقہ اور فاطمہ اور ام کلثوم سے لے لو, لڑکیوں کو جذبہ چاہیے سکینہ سے جذبہ لے لو. میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. آئیے آئیے میں ایک جذبے کا نمونہ دکھاؤں, ایک جذبے کا آئینہ دکھاؤں, ایک جذبے کا موقع دکھاؤں. عاشور کا دن ہے, دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور اتنے تیر برسائے گئے ہیں, اتنے تیر برسائے گئے ہیں کہ حسین کی فوج کے سارے گھوڑے تقریباً ختم ہو گئے ہیں. بہت تھوڑے گھوڑے باقی بچے ہیں, سوار بھی زخمی ہو گئے ہیں, پیدل بھی زخمی ہو گئے ہیں. مگر کیا کمال کیا ہے اصحاب حسین نے, سب زخمی ہوئے ہیں مگر بنی ہاشم کو زخمی نہیں ہونے دیا ہے. حسین تو بڑی بات ہے, لیکن جب تھک کے شام کا لشکر تیر اندازی بند کرتا ہے تو حسین کے کان میں کسی رونے والی عورت کی آواز آتی ہے. حسین امام ہے, ان کے پاس علم غیب ہے, وہ سب جانتے ہیں مگر درد دل دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں. پوچھتے ہیں یہ کون رو رہا ہے, کس پر رو رہا ہے؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے مولا آپ کا بوڑھا صحابی مصیب جو سجا شہید ہو گیا ہے, زخمی ہو گیا ہے. بوڑھے مسلم خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں, ان کی قریب ان کے سرحدیں رو رہی ہے. حسین اٹھے, آئے, آ کے بیٹھے زمین پر. ابو تراب کا بیٹا زمین پر بیٹھ گیا. اس نے جس نے نبی کے پشت مبارک پر کبھی قدم رکھے تھے, اس نے معراج پائی تھی نبی کی پیٹھ پر, اس نے اپنے صحابی کو معراج دی کہ زمین سے سر اٹھایا اور حسین نے اپنی گود میں رکھ لیا. اے مسلم مبارک ہو جو فاطمہ کی گود میں رہا کرتا تھا, اس نے تمہارے سر کو اپنے گود میں رکھ لیا. اور ایک مرتبہ کہا مسلم کیا حال ہے؟ کہ مولا الحمدللہ الحمدللہ, حق ادا کر کے جا رہا ہوں, حق ادا کر کے جا رہا ہوں. حبیب قریب آ گئے, جذبہ پہچانیے, جذبہ پہچانیے. حبیب قریب آ گئے, کہا تمہارے بچے بھی یہاں موجود ہیں, اگر دل میں کوئی وصیت کا خیال ہو تو خیال لے کے نہ جاؤ. اگر کہ میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے شہید ہونے آ رہا ہوں, مگر بات کا بوجھ دل کو نہ لے جاؤ, کہتے جاؤ. بس کہنے کا موقع بھی ختم ہو چکا تھا, زبان کام نہیں کر رہی تھی. کچھ زبان سے کام لیا, کچھ آنکھ کے اشارے سے کام لیا, امام کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا اور کہا اسی کا بحاظ الامام, کوئی وصیت نہیں, کوئی وصیت نہیں. بس اتنی وصیت ہے کہ امام کی حفاظت کرتے رہنا, امام کی حفاظت کرتے رہنا. مسلم نے دم توڑ دیا, حبیب رونے لگے, حسین رونے لگے, اصحاب رونے لگے, بنی ہاشم رونے لگے. جب پورا ماحول رو رہا تھا, جب پورا ماحول رو رہا تھا, ایک خیمے کا پردہ اٹھا, خیمے کے پردے سے ایک بچہ نکلا, کمر میں تلوار باندھے ہوئے نکلا. حسین کو دیکھ کے کربلا کی میدان کی طرف جانے لگا. امام نے کہا اس بچے کو واپس لاؤ, اس بچے کو واپس لاؤ. بچہ واپس آیا. حسین جانتے ہیں کس کا بچہ ہے, مگر دنیا کو جذبے کا اور پیغام دینا چاہتے ہیں. ایسا بیٹا کس بات کی یادگار ہو, ننے ہاتھ جوڑے, چھوٹے ہاتھ جوڑے. آقا یہ جس کی لاش آپ کے سامنے ہے, یہ جس کی میت کا سر آپ کی گود میں ہے, میں اسی مسلم کا بیٹا ہوں. کہا میرے شہید, میرے ساتھی, میرے صحابی کے بچے, آ میرے کلیجے سے لگ جا. تیرے باپ نے شہادت کا حق ادا کیا ہے, جا خیمے میں جا, اپنی ماں کی گود میں بیٹھ تاکہ تیری ماں زندگی کی کڑی دھوپ تیری محبت کے سہارے بسر کر سکے. اللہ جب حسین اس بچے کو سمجھا رہے تھے, بچہ سر جھکائے کھڑا ہوا تھا کہ کسی
اسی نے خیمے کا پردہ پھر اٹھایا، سر پر چادر پڑی ہوئی ہے اور پڑنے پر جو نکلی ہے عورت، اس عورت نے نکل کے کہا مولا یہ میرا بچہ ہے، یہ جس کی لاش ہے یہ میرا شوہر ہے، مسلم اگر شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے، مجھ پر سے جہاد ثابت ہے، یہ میرا ہدیہ ہے، قبول کر لیجیے، میں نے اسے بچے بھیجا ہے۔ اور بچے نے پلٹ کے کہا مولا میں کیسے پلٹ کے جاؤں، میری اماں ہی تو مجھے کربلا کے میدان میں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پالنے والے تجھے بات محمد علیہ محمد علیہ السلام کا ہم کو صحیح دین کی پابندی کی توفیق